بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبض رواں کی پوری ٹیم کے ساتھ محمد شیر سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، ممتاز شاعر حنیف اسدی نے کسی زمانے میں شاید آج کے حالات کے تناظر میں لکھا تھا، وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جئیں مریں گے یہ طے ہوا تھا، خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا، کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا، تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، گزشتہ 75 برس سے ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان مختلف طرح کے حالات سے نبرد آزما رہا ہے۔ اکثر اوقات اسے سیاسی مسائل کا سامنا رہتا ہے تو کہیں معاشی دگرگوں صورتحال میں اس کو ہم جکڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی اور معاشی حوالے سے صورتحال کس طرف جاتی ہے اور کس طرف جانا چاہیے، اس بات پر غور کرنے کے لیے اور ان سوالات کا جواب اور ان کے حل کو تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب۔ آپ جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ ہیں۔ آپ سے یہ میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب، پاکستان میں موجودہ سیاسی اور معاشی بدحالی میں آپ اداروں اور سیاسی طاقتوں میں سے کس کو زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب، بہت اہم سوال ہے اور بہت ہی نازک بھی سوال ہے۔ اہم اس وجہ سے ہے کہ آج جو ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے وہ اتنی دگرگوں ہے کہ اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بندہ پریشان ہے اور بے شمار سوچوں میں گم ہے کہ اس ملک کا جو ہے وہ کیا بنے گا اور ہم جو ہے وہ آگے کیسے چلیں گے، ہمارے ملک کا سیاسی نظام کیسے چلے گا، ملک کا معاشی نظام جو ہے وہ کیسے چلے گا۔ ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ نہ ہمارے اہم لوگوں کو مل رہے ہیں اور نہ ہی عوام کو مل رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اہم ہے۔ نازک اس وجہ سے ہے کہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مسائل جو ہے وہ جس طرف جاتے ہیں پھر ایک ایسا پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ اداروں کے عزت و احترام اور اداروں کا جو رسپیکٹ ہے اس پر بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو بہت ہی اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ کے سوال سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جو معاشی دگرگوں صورتحال ہے یا سیاسی صورتحال ہے، اس صورتحال کے ذمہ دار جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو یقیناً تمام اہل پاکستان کا اور تمام جو ہے وہ انٹیلیجنشیا کا اور اسی طرح جو ہے وہ تمام اسکالرز ہیں، ان کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، جو ملک کو چلا رہے ہیں، جو ملک کا سیاسی نظام جن کے ہاتھ میں ہے، وہی لوگ جو ہیں ملک کے معاشی نظام کو بھی چلاتے ہیں، وہ ملک کے سماجی نظام کو بھی چلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لیڈرز کو ہم سیاسی قائدین کہتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں دی جائے، اور ان کے اندر آپ کو میکسیمم ایسے لوگ پارلیمنٹ میں ملیں گے کہ جن کو علم و آگہی سے، فکر و دانش سے ذرا برابر بھی جو ہے وہ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب وہ پارلیمنٹ میں ہیوج انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں،
جب وہ انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ کے عوض جو ہے وہ پرافٹ کمانے کے چکر میں وہ ہوتے ہیں۔ جب وہ اس طرف جاتے ہیں کہ ہماری ہیوج انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے، تو پھر وہ ملک کا جو معاشی نظام ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یعنی مختلف ذرائع ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، وگرنہ میں اس پر بات کروں۔ ان کو یعنی رشوت میں وہ بدترین طریقے سے ملوث ہوتے ہیں، وہ کمیشنز میں بدترین طریقے سے جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، اور پھر اپنی ضمیروں کے سودے کرنے میں بدترین طریقے سے ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہاں آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی مقتدرہ ہے، الیکشن میں جب وہ لوگ آتے ہیں تو اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد اس پیسے کی ریکوری کرنے میں ان کا وقت گزر جاتا ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ جی دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب مقاصد جو ہے وہ معاشی مقاصد ہیں پارلیمنٹ میں آنے کے، ملک کو جو ہے وہ سنوارنا جو ہے وہ یہ محض یہ نہیں ہے کہ نعرہ لگا دیا جائے ملک کو سنوارنے کا تو ملک سنور جائے گا، نہیں، ملک کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور ہمارے پولیٹیشنز جو ہمارے اکابر سیاستدان تھے، انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، اور جب وہ قربانیاں دیتے رہے اس وقت تک پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، پاکستان کی سیاسی حالت ہے، وہ بہت اچھی تھی۔ لیکن جب یہ پراپرٹی ڈیلرز جو ہے وہ سیاست میں آ گئے، جب جو ہے وہ سرمایہ دار اور انڈسٹریلسٹ سیاست میں آ گئے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی انڈسٹریوں کو بڑھانے کے لیے سیاست کو استعمال کیا، اپنے سرمائے کو بڑھانے کے لیے انہوں نے سیاست کو استعمال کیا، اپنی جاگیروں کو بڑھانے کے لیے انہوں نے سیاست کو استعمال کیا۔ مقصد ان کا ملک کو لوٹنا تھا، ملک کو سنوارنا نہیں تھا۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ متعدد جو پولیٹیشنز ہیں، جب وہ سیاست میں آئے تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن جب وہ سیاست میں آ گئے تو اب وہ ملینرز ہو گئے ہیں۔ اب ان کی جو ہے وہ جس کے پاس ایک فیکٹری تھی اس کے پاس 10 فیکٹریاں آ گئی ہیں، جس کے پاس ایک مربع تھا اس کے پاس 10 مربع آ گئے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ بات کرتے چلے جائیں گے تو بات آگے نکلتی چلی جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے ملک کی تباہی اور بربادی میں ذاتی طور پر جو ہے وہ ان پولیٹیشنز کو، جنہوں نے جو ہے وہ سیاست میں آ کر اپنے اور اپنے خاندان کی معیشت کو مضبوط کیا ہے، میں آج پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، سماجی حالات ہیں، ان تمام حالات میں جو ابتری پھیلی ہے اس کا ذمہ دار میں مکمل طور پر جو ہے وہ پولیٹیشنز کو سمجھتا ہوں اور سیاستدانوں کو سمجھتا ہوں۔ جی خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں چونکہ الیکشن ایئر ہے اور الیکشن حکومت اپنا ٹینیور پورا کرنے جا رہی ہے، تو کیا الیکشن مسائل کا حل ہو سکتے ہیں؟ اور کیا الیکشن مسائل کا حل اور بر وقت الیکشن، اس میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جن ممالک میں جمہوریتیں سیٹلڈ ہیں وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ایک پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، انہوں نے عوام کے مسائل پر توجہ نہیں کی، ملکی وسائل پر توجہ نہیں کی، تو پھر عوام جو ہے وہ اپنے نمائندے دوسرے منتخب کرتے ہیں، اور ان دوسروں سے جو ہے وہ اپنی توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے معاشی مسائل اور ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کریں گے۔ الیکشنز کیوں ہوتے ہیں کہ لوگوں کی پارٹیوں کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے، اس وابستگی کو وہ پرکھتے ہیں الیکشنز کے ذریعے کہ انہوں نے کیا ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کام کیا ہے یا نہیں کام کیا۔ اگر نہ کام کیا ہوتا تو پھر وہ ریپلیس کر دیتے ہیں، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف جو ہے وہ عوام چلے جاتے ہیں اور ان کو ووٹ کاسٹ کرنا جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ یہ سرے سے یہ ہے ہی نہیں، یعنی پاکستان کے پولیٹیشنز جو ہیں، میں نے ابھی بھی آپ سے عرض کیا کہ وہ اس لیے آتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ملک کی صورتحال کو بہتر کریں گے، وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ وہ
عوام کی جو دگرگوں صورتحال ہے اس کو بہتر کریں گے، تو وہ تو اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں، اپنے خاندانوں کے مفادات کے لیے آتے ہیں، اپنے کاروباروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب ان کے مقاصد ہی ملک کو درست کرنا اور عوام الناس کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ نہیں ہے، تو پھر ایک نہیں آپ 10 الیکشنز کرا لیں، مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ میرے خیال کے مطابق فی الوقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان کے اندر الیکشن ہو بھی جائیں تو کوئی بہتری آنے کے مجھے یہ توقع جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ ہوں گے تو کون سے لوگ آئیں گے؟ کیا ان الیکشنوں جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ کون ہیں؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ 3-4 پارٹیاں ہیں جن کے لوگ جو ہیں وہ مطلب باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک کی باری ختم ہوگی تو دوسرے کی باری آئے گی، نون کی باری ختم ہوگی تو پیپلز پارٹی کی باری آئے گی، پیپلز پارٹی کی باری ختم ہوگی تو کسی اور جماعت کی آئے گی۔ تو جب یہ باریاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ یعنی ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ ان کے ووٹوں کو، ان کے ضمیروں کو وہ خریدتے ہیں، پیسوں کے ذریعے سے وہ ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو جب ایک جو ہے وہ ایجنڈا لے کر کوئی پارٹی نہیں آتی تو پھر کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے مسائل جو سیاسی ہیں، جو معاشی ہیں، جو سماجی ہیں اور جو دفاعی ہیں، وہ بہت سارے مسائل ہیں، کیا الیکشن ان کو حل کر سکیں گے؟ میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ اس سے کوئی بہتری آنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ گویا موجودہ نظام کے تحت، جیسا کہ ہمارے مہمان مفتی صاحب نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ موجودہ سسٹم کے تحت اگر آپ 10 بار بھی الیکشن کرا دیں اور اسی طریقے سے سیاسی لوگ بہت بڑا پیسہ خرچ کر کے الیکشن کے ذریعے اسمبلیوں میں آتے رہیں تو انہوں نے جو خرچ کر رکھا ہے الیکشن میں انہوں نے وہی پورا کرنا ہے۔ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کا مطمع نظر ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام نبض رواں اختتام کو پہنچا۔ امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ہمیں نوازتے رہیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔